اے نبی کے گھر کی عورتوں تم بن سور کر کے نہ نکلا کرو، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ اور تم نماز قائم کیا کرو۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، او میری پیاری ماں بہنوں، اگر آپ نماز نہیں پڑھتی ہیں کم سے کم رمضان میں شروع کر دیجئے اور کوشش کیجئے کہ رمضان میں ایک وقت کی نماز بھی قضا نہ ہونے پائے۔ انشاءاللہ اگر آپ نے ایک مہینہ نماز کی پابندی کر لی تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ اگر رمضان بھر نماز پڑھ سکتی ہیں، ایک مہینہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھ سکتی ہیں، تو سال کے باقی 11 مہینے بھی آپ نماز کی پابندی کر سکتی ہیں۔ بہانے مت کیجئے، نماز نہ پڑھنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ نبی کے دور کی عورتیں گیس کے چولہے پر کھانا نہیں بناتی تھی، نبی کے دور کی عورتیں نل سے پانی نہیں بھرتی تھی، اس زمانے کے بچوں کو ڈائپر استعمال نہیں کرایا جاتا تھا، اس زمانے میں بھی بچے پلتے تھے، عورتیں سارے کام کرتی تھیں اور نماز کی پابندی بھی کرتی تھی، اس لیے نماز نہ پڑھنے کا ہمارے اور آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے۔ ابھی سیریا کے اندر جو زلزلہ آیا تھا اس میں ایک 6 یا 7 سال کی بچی نے جو 3 دن تک بے ہوش تھی ملبے کے نیچے، جب اس کو نکالا گیا اور ہوش میں آئی ہے وہ لڑکی، تو 6 یا 7 سال کی وہ بچی ہوش میں آنے کے بعد پہلا جو لفظ اس کے منہ سے نکلتا ہے، پہلا جو جملہ اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ کیا کہتی ہے؟ کم من صلاۃ ضیعتھا، کم من صلاۃ ترکتھا، پتہ نہیں کتنی نمازیں میری چھوٹ گئی۔ 6 یا 7 سال کی بچی کو اس بات کی ٹینشن ہے، اس بات کی فکر ہے کہ میری کتنی ٹائم کی نمازیں چھوٹ گئیں۔ اللہ اکبر! آج ہم ہٹے کٹے ہیں، تندرست ہیں، جوان ہیں، ہماری مائیں بہنوں کا بھی یہی حال ہے، ہمارے مردوں کا بھی یہی حال ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا۔ رمضان کا مہینہ 4-5 دن میں شروع ہو رہا ہے میرے بھائیوں، آئیے ہم اس رمضان کو اپنی زندگی میں ایک بہترین تبدیلی کا مہینہ بنائیں۔ اگر آج تک ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو آنے والے رمضان میں ہم نماز شروع، رمضان میں سب چینج ہو جاتا ہے نا بھائی۔ صبح کو 4 بجے کون اٹھ کر کے ناشتہ کرتا ہے؟ ناشتہ تو صبح 9-10 بجے ہوتا ہے نا، یہ صبح 4 بجے کون سا ناشتہ ہو رہا ہے؟ رمضان میں ہم صبح 4 بجے اٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں۔ دوپہر کا کھانا ہماری عادت ہوتی ہے، مگر رمضان کے 1 مہینہ ہم دوپہر میں کچھ نہیں کھاتے، سیدھے شام کو کھاتے ہیں افطار کے ٹائم۔ کھانے کا ٹائم چینج ہو گیا، سونے کا ٹائم چینج ہو گیا، ناشتہ کا ٹائم چینج ہو گیا، دوپہر کا کھانا ہم کھانا بند کر دیتے ہیں۔ او میری پیاری ماں بہنوں، رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو پریورتن کرنا چاہیں، اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیں، اپنے آپ کو بدلنا چاہیں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جو بیڑی پیتا ہے، جو سگریٹ پیتا ہے، جو کسی بھی طریقے کی غلط عادت میں پڑا ہوا ہے، اگر وہ اپنی عادت کو بدلنا چاہتا ہے تو رمضان کا مہینہ سبق دے رہا ہے کہ تو بدلنا چاہتا ہے تو بدل سکتا ہے۔ بدلو اپنے آپ کو، اپنی بری عادتوں پر کنٹرول پاؤ اور اپنی اچھی عادتوں کو بڑھاؤ میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اے عورتوں نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ اور زکات ادا کرو، زکات ادا کرو۔ بیوی کے پاس زیورات ہیں، مسئلہ آتا ہے ہمارے پاس، مولوی صاحب میری بیوی زیور لے کے آئی ہے مائکے سے، اس زیور کی زکات مجھے نکالنی ہے یا بیوی کو نکالنی ہے؟ مسئلہ آتا ہے نا، سوال آتا ہے ہمارے پاس، تو مسئلہ سن لو۔ زیور کی مالک اگر عورت ہے، زیور عورت کا ہے تو قاعدے سے زکات تو عورت کو دینی چاہیے، مگر چونکہ عورت کی الگ سے کوئی آمدنی نہیں ہے، شوہر ہی اس کو کما کے لا کے دیتا ہے، اس لیے اگر شوہر نکال دے زکات تو زکات ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر شوہر کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو کہ وہ اس زیورات کی زکات نکالے تو عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ زیور کی زکات نکالے، اور اگر اس کے پاس کیش رقم نہیں ہے تو اسی زیور میں سے کچھ زیور بیچ کر کے نکالے۔ لیکن اگر 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ کی اگر اس کے پاس زیورات ہیں، سونا چاندی ہے، تو اس کو زکات دینی پڑے گی۔ اللہ نے عورتوں کا نام لے کر کے کہا وَآتِينَ الزَّكَاةَ، تمہیں زکات ادا کرنا۔
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اے مسلمان عورتوں تم اللہ کی اطاعت کرتی رہو، رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اے نبی کے اہل بیت، اللہ تعالیٰ یہ حکم اس لیے دے رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر طریقے کی گندگی سے تم کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے، ہر طریقے کی گندگی سے اللہ اپنے نبی کے گھر کو دور کرنا چاہتا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں بہت گندگی ہے میرے بھائی، بہت گندگی ہے، حالات کنٹرول کے باہر ہیں۔ آج کس کی لڑکی رات میں کس سے بات کر رہی ہے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ کون سا ایسا گاؤں ہے جہاں زناکاری کے واقعات نہ ہو رہے ہیں؟ بچا لو اپنے بچوں کو میرے بھائیوں، بچا لو اپنی بچیوں۔ اس زہریلے ماحول میں اپنی بچیوں کو بچپن سے ہی پردہ سکھاؤ، شرم و حیا کا سبق دو، اپنی بچیوں کو بتاؤ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، اور یہ کام ماں کرے گی، اور ماں تب کرے گی جب ماں خود صحیح ہوگی، جب ماں خود پردہ کرے گی تب بچی کو پردہ سکھائے گی، جب ماں خود حیا والی ہوگی تب بچی کو حیا سکھائے گی۔ جو عورت خود بے پردہ رہتی ہو، بے حیا رہتی ہو، وہ بچی کو کیا سبق دے گی؟ آج پورے ہندوستان میں خبریں آ رہی ہمارے پاس، مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ کر کے غیر مذہب میں داخل ہو رہی ہیں، غیر مسلموں کے چنگل میں پھنس رہی ہیں، اپنی عزت کا سودا کر رہی ہیں، اسلام کا سودا کر رہی ہیں، اور قوم بیچاری سوئی پڑی ہے، قوم سوئی پڑی ہے۔ ہمیں تو بریانی کھانے سے فرصت نہیں ہے، ہمیں تو شادیوں میں بہترین کھانا کھانے سے فرصت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کبھی فرصت ملے تو ان مدوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اکثر اپنی ہر تقریر میں کہتا ہوں کہ آج ہماری عورتوں کو دین کی باتیں جتنی پہنچنی چاہیے نہیں پہنچ پا رہی، عورتوں کو جتنی دین کی باتیں ملنی چاہیے نہیں مل پا رہی ہے۔ آج آپ دیکھیے جمعہ کی نماز آپ کے گاؤں میں ہوتی ہے، آج کتنی مسجدیں ہیں جہاں عورتوں کا انتظام نہیں ہے جمعہ کے۔ آپ کے گاؤں میں ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیا عورتوں کو دین سیکھنے کا حق نہیں ہے؟ کیا سال کا ایک جلسہ کافی ہے ان کو دین کی بات بتانے کے لیے؟ مرد حضرات تو پھر بھی جلسے جلوس میں چلے جاتے ہیں، عورتیں دین کی باتیں بہت کم سنتی ہیں۔ اور آج کتنی عورتیں ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اسلام کو کون کون سی چیزیں برباد کر دیتی ہیں۔ آج عورتوں کے اندر اتنی جہالت ہے، اللہ معاف کرے، آج شرک ہو رہا ہے۔ آپ کی شیرسابادی برادری کے اندر میں نے دیکھا عورتیں شرک کر رہی ہیں، تعویذ پہنا جا رہا ہے، قبروں پہ جا کے سجدہ کیا جا رہا ہے، گلے میں تعویذ پہنا جا رہا ہے۔ آج یہ تمام کام ہمارے گھر کی عورتیں کر رہی ہیں اور ہم اور آپ سوئے پڑے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی دین کی تعلیم سکھاؤ۔ اسی لیے اللہ کے نبی عیدین کی نماز میں، عید اور بقرعید کی نماز میں خاص طور سے حکم دیتے تھے عورتوں کو عیدگاہ جانے کا۔ آپ نے بڑی سختی سے فرمایا کہ عورتوں کو عیدگاہ لے کے جاؤ، یہاں تک کہ اگر یہ عورتیں حیض کی حالت میں ہوں، ناپاکی کی حالت میں ہوں، تب بھی ان کو عیدگاہ لے کے جاؤ۔ وہ مصلی سے دور رہیں گی، کنارے بیٹھی رہیں گی، مگر امام کی دعا میں شامل رہیں گی۔ یہاں تک آپ نے فرمایا اگر کسی عورت کے پاس چادر نہیں ہے، دوپٹہ نہیں ہے، اپنی پڑوسن سے، اپنی بہن سے ادھار لے لے، مگر وہ عیدگاہ میں ضرور جائے، وہ عید اور بقرعید کی نماز میں شامل ہو۔ یہ تاکید کی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمیں اور آپ کو اپنے بہن بیٹیوں کی اس چیز پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج افسوس کی بات ہے، آج کا مرد بھی بے غیرت بن گیا ہے، گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے، مرد کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، مرد کی پیشانی پر کوئی بل نہیں پڑ رہا ہے۔ یاد رکھو، جس بھائی کی بہن بے پردہ گھوم رہی ہے اور بھائی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جس شوہر کی بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے
اور شوہر کو مزہ آتا ہے، اور جس باپ کی بیٹی ٹائٹ کپڑے پہن کر کے گھوم رہی ہے اور باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھائی، وہ باپ، وہ شوہر بے غیرت ہے، وہ دیوس ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کی طرف اللہ تعالیٰ نہ تو دیکھے گا، نہ بات چیت کرے گا، نہ پاک صاف کرے گا۔ وہ کون سے 3 لوگ ہوں گے؟ نمبر 1 العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا۔ نمبر 2 والمرأة المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی عورت۔ اور نمبر 3 والدیوس، بے غیرت مرد، جس کے گھر میں بے غیرتی ہو رہی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑے۔ اللہ غیرت والا ہے، نبی غیرت والے ہیں، صحابہ غیرت والے ہیں۔ اپنے اندر بھی غیرت پیدا کرو، شرم و حیا پیدا کرو، اور جب آپ کے اندر غیرت ہوگی تب آپ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی غیرت والا بنائیں گے، اپنے گھر کے اندر کوئی بے پردگی آپ برداشت نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کی عورتوں، اللہ تعالیٰ ہر طریقے کی گندگی سے تم کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اب یہاں پر جو آخری آیت ہے قرآن کے 22ویں پارے میں، جو جہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کی بیویوں کو جو حکم دے رہا ہے، وہاں پہ آخری بات جو اللہ نے کہی، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اے نبی کی عورتوں، تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اور جو حدیث پڑھی جاتی ہے، اس کو تم یاد کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو، اس کو دہرایا کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ سماعت کر رہے تھے، مجھ سے پہلے شیخ عزیز الرحمن بخاری حفظہ اللہ تقریر کے ساتھ ساتھ اس ادارے کے لیے چندہ بھی کر رہے تھے۔ آپ حضرات نے الحمدللہ دل کھول کر ان کے ہاتھوں پر چندہ دیا بھی ہے۔ اللہ آپ کے ان صدقات کو، ان چندوں کو، ان عطیات کو اللہ قبول فرمائے، اور مزید ہمارے جو بھائی اور بہن، ہماری مائیں بہنیں جو ابھی تک اس نیکی کے کام سے پیچھے رہ گئی ہیں اور جنہوں نے ابھی تک اس مدرسے میں تعاون نہیں کیا ہے، ان سے اپیل بھی کرتا ہوں، چندہ کرنے والا مولوی میں نہیں ہوں، یہ بھی ایک ہنر ہے، ایک فن ہے۔ ہمارے شیخ عزیز الرحمن صاحب بڑے ماہر ہیں اس فن کے، میں تو اس فن سے بہت ناواقف ہوں، پھر بھی اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں یہ دونوں بھائی نوشاد عالم اور شہنواز عالم، ان دونوں بھائیوں کی سرپرستی میں یہ ادارہ چل رہا ہے، اور بڑی پریشانیوں سے آج کے دور میں ادارہ چلانا آسان کام نہیں ہے۔ اس ایسے علاقے میں جہاں میں پچھلے سال بھی آیا تھا تو بڑی مشکل سے جو ہے ندی تھی اور اس کے اوپر پتلا سا پل بنا ہوا تھا، کیسے کیسے آیا تھا۔ اس بار جو ہے آیا تو پتہ لگا ندی کا پانی سوکھ گیا ہے، مگر ابھی بھی کوئی پل وغیرہ نہیں بنا ہے۔ بہت ہی پچھڑا علاقہ اور بہت ہی سہولتوں سے محروم علاقہ ہے یہ۔ ایسے علاقے میں یہ مدرسہ چلانا یہ آسان کام نہیں ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے، جو اس گاؤں کے بھی ہیں اور جو آس پاس سے آئے ہیں اور جو ہماری مائیں بہنیں آئی ہیں، سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس جلسے کی جو اصل اس کا مقصد ہے ادارے کا تعاون، اس مقصد کو آپ ضرور اپنے سامنے رکھیں اور دل کھول کر کے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ادارے کا تعاون کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، آج شعبان کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں اور غالباً پوری امید ہے کہ جمعہ کو رمضان کا چاند نظر آ جائے گا، اور پہلا روزہ انشاءاللہ ہم لوگ سنیچر کو، ہفتے کے دن سنیچر کے دن ہم رکھیں گے۔ اگر شعبان کا یہ مہینہ 29 پر ختم ہوا اور چاند نظر آ گیا تو پہلا روزہ سنیچر کو پڑے گا۔ رمضان کا مہینہ اگر ہم یہ کہیں کہ سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے، تو غلط نہیں ہے۔ اسی لیے ہم جب رمضان کا مہینہ، جب اس کا نام بھی ہم لیتے تو کیا بولتے؟ رمضان المبارک، برکت والا مہینہ۔ اس کے نام کے ساتھ ہم نے مبارک جوڑ دیا، اور یہ مبارک جو ہم نے جوڑا ہے رمضان کے ساتھ، یہ ہم نے نہیں جوڑا ہے، یہ خود اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے۔ رمضان کا مہینہ جب آتا تھا اللہ کے پیارے نبی ویلکم کرتے تھے، استقبال کرتے تھے،
صحابہ کرام کو خوشخبری دیتے تھے. رمضان کا مہینہ آتا تھا، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے سامنے خطبہ دیتے تھے اور کہتے تھے اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ. اے مسلمانوں، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، برکت والا مہینہ، مبارک مہینہ آ چکا ہے. جس مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض ہے وہ مہینہ آ چکا ہے. تفتح فی ابواب السماء، اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وتغلق فی ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو اس مہینے کے اندر قید کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. للہ فیہ لیلۃ ہی خیر من الف شہر، اللہ کی قسم اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے. 1000 مہینہ 84 سال سے بھی زیادہ. ایک رات، اس مہینے میں ایک رات. اور رات کس کو بولتے ہیں؟ مغرب بعد سے لے کر کے فجر تک کا ٹائم، یعنی میکسیمم 12 گھنٹہ 12-13 گھنٹہ. یہ مغرب بعد سے لے کر کے فجر تک کا ٹائم، یہ ایک رات. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو بہتر ہے 1000 مہینے سے، 84 سال سے بہتر ہے. من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس مہینے اس رات کی بھلائی سے محروم ہو گیا، جس کو شب قدر میں نیکی کرنے کا موقع نہیں ملا، شب قدر میں تلاوت کرنے کا موقع نہیں ملا، جو شب قدر میں رات میں تہجد نہیں پڑھ سکا، اس سے بڑا محروم، اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں. وہ مہینہ بالکل دستک دے رہا ہے. 2 دن کے بعد میرے پیارے ساتھیوں وہ مہینہ شروع ہو جائے. آپ شیرشاہ آبادیوں میں کلچر ہے، جب کوئی مہمان آتا ہے تو کھانا بعد میں دیتے ہیں، پہلے اس کو ناشتہ پہلے کراتا ہے. میں نے جو عام طور سے محسوس کیا ہے کہ بھئی اس کو پہلے اس میں پلیٹ میں یا ڈبے میں تھوڑا سا میٹھا رکھ دیتے ہیں، تھوڑی سی نمکین رکھ دیتے ہیں، کچھ ڈرائی فروٹس رکھ دیتے ہیں، کہیں کہیں سیب کی کچھ پھاکے رکھ دیتے ہیں، انگور رکھ دیتے ہیں. یہ ایک مہمان نوازی کا طریقہ ہے آپ کے شیرشاہ آبادی سماج میں. میں دیکھتا ہوں، یہ محسوس کرتا ہوں پورے سیمانچل میں. کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ کہ نہیں ہمارے دروازے پر مہمان آئے ہیں، اور مہمان اگر بڑا مہمان ہو، ریسپیکٹڈ ہو، سمان کے لائق ہو، تو ظاہر ہے کہ آپ اور زیادہ اس کی عزت کرتے ہیں. جتنا بڑا مہمان ہے اسی کے حساب سے آپ تیاری کرتے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مہمان آپ کے گھر میں آئے اور کپڑے ادھر پڑے ہیں، گندگی پڑی ہے، گھر میں صفائی نہیں ہے. اگر ایسا کریں گے تو یہ مانا جائے گا کہ آپ کے اندر مینر نہیں ہے، آپ کے اندر طور طریقہ نہیں ہے، تمیز نہیں. مہمان آنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے کمروں کو سجاتے ہیں، اپنے گھر کو سجاتے ہیں، صاف صفائی کرتے ہیں. یہ کامن سینس کی بات ہے جس پر ہم سب عمل کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کا مہینہ بھی تو ایک مہمان بن کے آ رہا ہے. ایسا مہمان بن کے آ رہا ہے جو اللہ کی رحمتیں لے کر کے آ رہا ہے. یہ مہینہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن کر کے آ رہا ہے. ہم اگر چاہیں تو اس مہینے میں اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں. اس مہینے میں تراویح کی نماز پڑھ کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بن سکتے ہیں. اس مہینے کا روزہ رکھ کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں. اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کر کے اپنے گناہوں کے بادلوں کو ہم چھانٹ سکتے ہیں، صاف کر سکتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا. اس مہینے کے لیے ہمارے دلوں میں ایک ایکسائٹمنٹ پیدا ہوتی، ایک اتسکتا ہوتی، اور ہم ذہنی طور پر اس مہینے کے استقبال کے لیے تیار ہوتے. مگر کیا بات ہے، لوگوں کو فکر ہو رہی ہے کہ صاحب رمضان آئے گا، کیا ہوگا، دوپہر کا کھانا کیسے کھائیں گے ہم. بعض لوگ جب رمضان کا ذکر آتا ہے نا تو کیا بولتے ہیں، کھا لو کھا لو، 2 دن کے بعد دوپہر کا کھانا نصیب نہیں ہوگا. یعنی رمضان کا نام سنتے ہی کچھ لوگوں کے دل اور دماغ میں ایک مصیبت آ جاتی ہے کہ یار بڑی مشکل والا مہینہ آ گیا، 13 گھنٹے 14 گھنٹے بھوکے رہنا پڑے گا.
ایک ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھڑے ہو کے تراویح کی نماز پڑھنی پڑے گی، صبح 4 بجے اٹھ کر کے سحری کھانا پڑے گا، عورتوں کو الگ فکر رہتی ہے ہم کو یہ بنانا پڑے گا وہ بنانا پڑے گا۔ اگر رمضان کے تعلق سے یہ نیگیٹو سوچ، یہ منفی سوچ، یہ نکراتمک سوچ آپ کے ذہن میں ہے تو میرے پیارے ساتھیوں یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اگر آپ واقعی میں اللہ والے ہیں، اگر آپ واقعی ایمان والے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایک رمضان کا مہینہ اور دے رہا ہے۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، پچھلے سال بھی نوشاد بھائی کی دعوت پر آپ کے گاؤں میں آیا تھا، تقریر کر کے چلا بھی گیا تھا، اور جہاں تک مجھے یاد ہے وہ پروگرام بھی رمضان کے پہلے ہی ہوا تھا۔ پچھلے سال رمضان کا مہینہ گزرا تھا اور آپ کے گاؤں کے بہت سارے لوگ اس وقت زندہ تھے جو آج زندہ نہیں ہیں، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ ان میں بوڑھے بھی ہوں گے، ان میں جوان بھی ہوں گے، ان میں مرد بھی ہوں گے، ان میں عورتیں بھی ہوں گی۔ پچھلے سال وہ ہمارے بیچ میں تھے، اس سال ہمارے بیچ میں نہیں ہے۔ موت نے ان کو ہم سے دور کر دیا، وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک اور رمضان کا مہینہ دے دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ایک رمضان اور دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اس کی بہت بڑی کرپا، بہت بڑی مہربانی، بہت بڑی عنایت ہے کہ وہ ایک رمضان ہم کو اور دے رہا ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم، جس کو زندگی میں ایک رمضان ایکسٹرا مل رہا ہے، وہ اس کے برابر، وہ انسان جس کو اس کے مقابلے میں ایک رمضان کم ملا ہو، وہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جس کو 2024 کا رمضان ملا اور 25 کے آنے سے پہلے وہ اللہ کے یہاں چلا گیا، تو وہ انسان آپ کے برابر نہیں ہو سکتا اگر واقعی میں آپ رمضان کو رمضان کی طرح گزاریں۔ آئیے میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، حدیث کے راوی کون ہے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاف کیجئے گا طلحہ، ابو طلحہ نہیں، طلحہ ابو طلحہ الگ ہے، طلحہ الگ ہے۔ ابو طلحہ انصاری صحابی ہیں اور طلحہ مہاجرین میں سے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ طلحہ بن عبید اللہ کون ہے؟ جو ان 10 صحابہ میں سے جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ میں پوچھوں اگر اپنے نوجوانوں سے، اپنی بہنوں سے، ذرا بتاؤ کہ وہ 10 صحابہ کون ہیں جن کو نبی نے نام لے کر کے جنتی کہا تھا؟ تو ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں جو دائیں بائیں جھانکنے لگیں گے، نہیں معلوم۔ ان سے یہ پوچھ لو کہ انڈیا کی ٹیم کے 11 کرکٹرز کے نام کیا ہے، پورا بتا دیں۔ آئی سی سی کی چیمپئن شپ میں انڈیا کون سے پائیدان پہ چل رہی ہے، فوراً بتا دیں گے۔ ٹاپ 1 پر کون سا بلے باز ہے، ٹاپ 1 پر کون سا گیند باز ہے، فوراً بتا دیں گے۔ کیوں؟ انٹرسٹ ہے، شوق ہے۔ موبائل پر اسکور دیکھ رہے ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں، شوق ہے۔ ہمیں دین سیکھنے کا شوق ہوتا تو ہمیں نبی کے صحابہ کا نام بھی معلوم۔ ابھی ایک بچے کا نام کسی نے پوچھا تو میں نے کہا کہ نام رکھ دیجئے اسیرم۔ آپ لوگوں نے نام سنا ہے اسیرم؟ بولو بھائی، سنا ہے؟ اس کا نام ہے اسیرم، بہت پیارا نام ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو یہ نام رکھ دیں، آگے پیچھے کچھ لگا دینا، محمد اسیرم یا عبداللہ اسیرم۔ اسیرم نام جو ہے یہ اس صحابی کا نام ہے جو جنگ بدر کے موقع پر ایمان لائے اور ایمان لاتے ہی جنگ بدر میں شامل ہو گئے اور اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایک ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، ایمان لائے اور ایمان لاتے ہی اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور جنت میں جائیں گے۔ ایک نماز پڑھے بغیر بھی جو جنت میں جائیں گے اس صحابی کا نام ہے اسیرم، الف صاد یا را میم، اسیرم۔ یہ نام رکھ سکتے ہیں آپ صاحب، ہمارے صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھ سکتے ہیں۔ 10 صحابہ جنتی ہیں، چلو میں آپ کو گنا دیتا ہوں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ تو سب جانتے ہیں۔
اس کے علاوہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ٹوٹل 10 صحابہ ہیں جن کا نام لے کر کے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ ان 10 میں سے کون ہے؟ طلحہ بن عبید اللہ، ان کی روایت ہے، اور روایت کہاں ہے؟ ابن ماجہ کے اندر، بالکل صحیح روایت ہے۔ کہتے اللہ کے نبی کے پاس 2 لوگ آئے بہت دور سے، دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ وہ دونوں دوست بھی ہو سکتے تھے، دونوں پڑوسی بھی ہو سکتے تھے، دونوں بھائی بھی ہو سکتے تھے، حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے۔ دونوں ایک ہی علاقے کے رہنے والے تھے، دونوں ایمان لائے، ایک ساتھ ایمان لائے، لیکن ان میں سے ایک زیادہ محنتی تھا دوسرے کے مقابلے میں، ایک دین کے کاموں میں زیادہ ایکٹیو تھا، زیادہ چستی والا تھا، پھرتیلا تھا، ایک تھوڑا اس سے کم محنت کرتا تھا، ایک زیادہ محنت کرتا تھا۔ ہوتا ہے اپنے گھر میں ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی زیادہ محنتی ہوتا ہے، دوسرا کم ہوتا ہے، ایک اس میں سے زیادہ ایکٹیو تھا، اور وہ جو زیادہ ایکٹیو تھا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے۔ اس کا جو دوست ہوتا ہے اس کے 1 سال کے بعد اس کا انتقال ہوتا ہے۔ پہلا والا جو محنتی تھا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہوتا ہے، دوسرا والا نیچرل طریقے سے انتقال کر جاتا ہے، موت ہو جاتی ہے۔ حضرت طلحہ کہتے میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اتنے میں جنت سے ایک نکلنے والا نکلا، یعنی فرشتہ نکلا، اور جو انسان بعد میں جس کا انتقال ہوا تھا اور جو دین کے معاملے میں کم محنت کرتا تھا، اس فرشتے نے اس کو جنت میں جانے کی اجازت دی کہ تم جنت میں چلے جاؤ۔ اس کے بعد اس نے اس سے کہا جو زیادہ محنتی تھا اور اللہ کی راہ میں جو لڑتے لڑتے شہید ہوا تھا، اسے کہا تم چلے جاؤ۔ اس کے بعد وہ فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا فَإِنَّكَ لَمْ يَعْنِ لَكَ بَعْدُ، ابھی تمہاری جنت میں جانے کا ٹائم نہیں آیا ہے۔ حضرت طلحہ کہتے اس کے بعد میری نیند کھل گئی۔ میں نے جب اپنا یہ خواب صحابہ کو بیان کیا فَعَجِبُوا لِذَلِكَ، تو صحابہ کو بہت عجیب لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اور جو دین کے معاملے میں زیادہ محنت کرتا تھا وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جو نارمل طریقے سے مرا تھا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کو اس بات پر بہت تعجب ہوا۔ جب یہ بات اللہ کے نبی تک پہنچی، آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں کس بات پر تعجب ہو رہا ہے؟ اے اللہ کے نبی، ہمیں اسی بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ جو انسان بعد میں جس کا انتقال ہوا تھا وہ جنت میں پہلے کیسے چلا گیا؟ آپ نے فرمایا الیس قد مکث بعدہ سنۃ، جس کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، کیا اپنے بھائی کے مرنے کے بعد 1 سال تک اس کی زندگی میں 1 سال ایکسٹرا اس کو ملا کہ نہیں ملا؟ 1 سال زیادہ ملا کہ نہیں ملا؟ ہاں اللہ کے نبی زیادہ ملا۔ الیس قد ادرک رمضان وصام، کیا اس کی زندگی میں 1 رمضان اور زیادہ ملا کہ نہیں ملا؟ ہاں اللہ کے نبی 1 رمضان اور زیادہ ملا۔ کیا اس نے زندگی میں 1 رمضان کا روزہ زیادہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ ہاں اللہ کے نبی اس نے 1 رمضان کا مہینہ روزہ زیادہ رکھا۔ کیا اس نے 1 سال کے اندر اپنے بھائی کے مقابلے میں 1 سال زیادہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ہاں اللہ کے نبی اس نے 1 سال زیادہ نماز پڑھی۔ آپ نے فرمایا فما بینہما ابعد مما بین الارض والسماء، ان دونوں کے مقام و مرتبے کے بیچ میں وہی دوری ہے جو آسمان اور زمین کے بیچ کی دوری ہے۔ اے میرے صحابہ، جس کی زندگی میں 1 رمضان اور مل گیا اس کی برابری کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اس کیا ان دونوں کے مرتبے کے بیچ میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اللہ ہمیں 1 رمضان اور دے پائے۔ اللہ چاہتا، اور ابھی بھی اگر اللہ چاہے، رمضان کا چاند نکلنے سے پہلے ہماری جان جا سکتی ہے، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی مصیبت آ سکتی ہے، کوئی بیماری آ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہمیں 1 رمضان اور، اسی لیے صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟
تابعین کیا کرتے تھے؟ وہ رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے اور اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ تو رمضان تک ہم کو پہنچا دے، اے اللہ اتنی زندگی دے دے، اتنی سانسیں دے دے کہ رمضان کا مہینہ ہم کو مل جائے۔ اور رمضان میں ساری محنت کرتے تھے، عمل کرتے تھے، اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو دعا کرتے تھے، اللہم تقبل منا رمضان، اے اللہ ہم نے رمضان میں جو تراویح کی نماز پڑھی، جو روزہ رکھا، جو تلاوت کی، جو اعتکاف کیا، جو بھی ہم نے نیکی کی، اے اللہ تو ہماری نیکی کو قبول کر لے۔ 6 مہینہ انتظار کرتے تھے رمضان کا، اور 6 مہینہ رمضان میں جو عبادت کرتے تھے اس کی قبولیت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ کون؟ صحابہ، تابعین اور اس امت کے اسلاف۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں، ہمیں رمضان کا مہینہ، اگر ہمارے دماغ میں ایکسائٹمنٹ نہیں ہے، رمضان کو لے کر کے ہمارے دماغ میں کوئی تیاری نہیں ہے، تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں منافقوں کے بارے میں کہتا ہے، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، یہ منافق لوگ جو بہانہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جانے کا سامان نہیں تھا، ہمارے پاس تیاری ہوتی تو ہم بھی جنگ کے میدان میں جاتے، ہم بھی جنگ تبوک میں شامل ہوتے۔ اے نبی، یہ منافق لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر واقعی میں ان منافقوں نے تیاری، اگر ان کو جانے کا ارادہ ہوتا تو انہوں نے تیاری کی ہوتی، ولیکن کرہ اللہ بعاثہم فثبتہم، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور یہی تھا، یہ کاہل لوگ ہیں، یہ کام چور لوگ ہیں، یہ سست لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کو منظور ہی نہیں تھا کہ یہ آپ کے ساتھ جنگ کے میدان میں جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بٹھا دیا۔ وقیل اقعدوا مع القوم القاعدین، اللہ نے ان سے کہہ دیا کہ جاؤ، جو بیٹھ گئے تم جو ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، تمہیں مومنوں کے ساتھ جانا نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کے مہینے کو لے کر کے اگر دل میں ایک تیاری نہیں ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے بہت خطرے کی گھنٹی ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، نبی اکرم منبر پہ چڑھتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ منبر پہ چڑھتے اور 3 مرتبہ فرماتے آمین آمین آمین۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ آمین کیوں بول رہے ہیں 3 بار؟ آپ نے کہا جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ جو انسان رمضان کا مہینہ پائے فلم یغفر لہو، اور اس کی بخشش نہ ہو سکے، فقد عبدہ اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے اس انسان کو، برباد ہو جائے وہ انسان جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ جبریل نے یہ بددعا کی اور مجھ سے کہا کہ آمین کہو، تو میں نے آمین کہا۔ پھر جب میں دوسری سیڑھی پر پہنچا، جبریل نے کہا کہ جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اس کے ماں باپ اس کو